اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنت اللہ علی الکاذبین لعنت اللہ علی الکاذبین لعنت اللہ علی الکاذبین لعنت اللہ علی المنافقین لعنت اللہ علی المنافقین لعنت اللہ علی المنافقین۔ واجب الاحترام بزرگوں، ماؤں بہنوں، یوتھ APMC لیبر ڈویژن شعبہ خواتین، اوورسیز کے تمام ڈٹے رہنے والے جمے رہنے والے ساتھیوں، جیلوں میں اسیر ساتھیوں، لاپتہ ساتھیوں کے اہل خانہ، شہیدوں کے لواحقین، جو مجھے سن رہا ہے ان سب کو السلام علیکم۔ میں نے ابھی جو تلاوت کریمہ قرآن مجید کی اور جو آیتیں پڑھی ہیں میں نے، جس میں سورہ المنافقون میں منافقین کا تذکرہ ہے، کاذبین کا تذکرہ ہے، تو پہلے کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹوں پہ خدا کی لعنت اور منافقوں پہ خدا کی لعنت۔ جھوٹے وہ ہوتے ہیں جو آپ سے ایک وعدہ کریں یا کسی سے کوئی وعدہ کریں اور مکر جائیں پھر وعدہ کر کے، بغیر کسی عذر اور بغیر کسی وجہ کے، اور وعدے سے یکسر پھر جائیں۔ مثال کے طور پر منافق وہ ہوتا ہے، اچھا منافقوں پہ لعنت جو بھیجی گئی ہے، جھوٹوں پہ خدا کی لعنت، لعنت اللہ علی المنافقین، منافقوں پہ اللہ کی لعنت، یعنی جو بظاہر داڑھی رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، ان کے ماتھے پر نشان بھی ہو نماز کا، لیکن ان کا مقصد مسلمان مسلمان مسلمان، اسلام 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 کہہ کر اسلام کو نقصان پہنچانا دراصل ان کا مقصد ہوتا ہے۔ ایسے منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ المنافقون اتاری۔ ان کی ایک مسجد بھی ہوا کرتی تھی جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، مسجد زرار، جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے فرمایا تھا کہ دیکھو ان کی نمازوں پر مت جانا، ان کی داڑھیوں پہ مت جانا، ان کے رکوع اور سجود پہ مت جانا، ان کے ماتھوں پہ جو نشان نماز کے ہیں اس پہ مت جانا، یہ منافق ہیں، یہ منافق ہیں، یہ منافق ہیں۔ بظاہر یہ عبادات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں دوسروں کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اسلام کو پھیلانا چاہتے ہیں، لیکن یہ اسلام میں دراڑیں ڈالنے کے لیے ہیں، یہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ہیں، اور یہ تم سے جو کہتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ تمہیں بہکا رہے ہیں، یہ منافق ہی نہیں، اور تم سے یہ کہہ کے کہ ہم اسلام کا فروغ چاہتے ہیں، ان کی خدمت چاہتے ہیں، یہ کاذبین، یہ کاذب بھی ہیں۔ ایسے ہی میرے ساتھیوں PIB ٹولہ اور
TSP टोला है जिसने कुरान मजीद पर हाथ रख कर बार बार हल्फ उठाए, जिन्हें कोई जानता नहीं था, जिनके पास अल्लाह किसी को इस तरह न करे, जिनके पास खाने को सही पैसे नहीं थे, जो दो दो कब्रों के मकानात, वो भी किराए के मकानात में रहते थे, आज अरबपति खरबपति बनकर मुहाजिरों के कातिलों, मुहाजिरों की मां बहन बेटियों की असमतों की बेहुरमती करने वाले ISI, फौज, रेंजर्स और पुलिस के टाउड बन चुके हैं। और जब तुम्हारे सामने आते हैं तो कहते हैं हम मुहाजिरों को हमने बचा लिया, हमने मुहाजिरों को सेव कर लिया, हमने MQM बचा ली, मुहाजिरों की जमात बचा ली। जबकि ये जिसने नजरिया दिया, जिसने पौधा लगाया APMSO का, अल्ताफ हुसैन, उसके खिलाफ असेंबली में आर्टिकल 6 की करारदाद पेश करके कहा इसे फांसी दी जाए। ये कैसे मुहाजिर हैं? इनको कहां से कहां, किस जगह? ये मेरे साथियों, माओ बहनों, खुदा की कसम, शहीदों की लाशें सीढ़ियों की तरह थी जिस पर ये चढ़ चढ़ के ओवरसीज के मिनिस्टर्स बने, पार्लिमानी सेक्रेटरी बने, ये IT के मिनिस्टर बने, ये मेयर कराची बने, इससे पहले मेयर्स और डिप्टी मेयर्स कराची बने, MNAs बने, MPAs बने, इन सब ने कुरान मजीद पे हल्फ लिया था। सेनेटर्स बने, इन सब ने कुरान शरीफ पे हल्फ लिया था। हर साल तजदीद अहद की थी। और आज ये काम क्या कर रहे हैं? साथियों की गिरफ्तारियां करा रहे हैं, मुखबरियां कर करके। आज ये उनको, अगर वो अपने नजरिए से फिरना ना चाहें तो तशद्दुद का वो निशाना बनते हैं, और जरूरत से ज्यादा जब उन पे तशद्दुद किया जाता है तो वो जान से चले जाते हैं, तो उठा के उनकी लाश सड़कों पे फेंक देते हैं। मेरे साथियों, माओ बहनों, बुजुर्गों, मुझे इस सवाल का जवाब दो, तुम ऐसे झूठे और मुनाफिक लोगों की तादाद में इजाफा करना चाहती हो क्या? करना चाहते हो क्या? बोलो साथियों, बोलो माओ बहनों, यूथ, बोलो। मुझे ताजा तरीन इत्तलात मिली है कि कई दिनों से कोई कराची में 114 हल्का है, महमूदाबाद का, वहां पे कोई इलेक्शन होने वाला है। जबकि मैंने कहा कि हम इलेक्शन का बॉयकॉट करते हैं, हर तरह का इलेक्शन में हम हिस्सा नहीं लेंगे, तो क्या तुम महमूदाबाद से किसी एक और आदमी को इलेक्ट कराकर ISI का, पुलिस का, फौज का वो मुखबिर बनाना चाहते हो जो महमूदाबाद के सच्चे प्यारे मुखलिस साथियों की मुखबिरी करके उनको या तो मौत के घाट उतरवाए या PIB कमालू ग्रुप के कदमों पे लाकर झुकाए? क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो? महमूदाबाद के महाजरों और जितने 114 हल्के के, 114 हल्के के जो मुहाजिर हैं और जो हक परस्त पंजाबी, बलोची, सिंधी, पठान हैं, आप क्या चाहते हैं कि आप पर फौज, ISI, पुलिस, ये रेंजर्स ये मजालिम करती रहे, आप पर, आपकी मां बहन बेटियों की बेहुरमती करती रहे? मुझे बहुत
یہ بتایا کہ نہیں، محمود آباد کے لوگوں کو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہم اور الطاف حسین ایک ہی ہیں. یہ بالکل اب ایسا ہے جیسے آگ اور پانی نہیں مل سکتے، ایسے کمالو اور پی آئی بی اور الطاف حسین نہیں مل سکتے. یہ غداران قوم ہیں، یہ کاذبین ہیں، یہ منافقین ہیں. ان کی باتوں میں نہیں آنا. ماؤں بہنوں، اے میرے حق پرست پنجابیوں، اے حق پرست پختونوں، اے حق پرست ہزار والوں، اے حق پرست کشمیریوں، اے حق پرست سرائکیوں، اے گلگستانیوں حق پرست، بلتستانیوں حق پرست، پشتونوں حق پرست، بلوچوں حق پرست. پی آئی بی فاروق ستار اینڈ کمپنی ٹولے کی باتوں میں مت آنا، یہ کاذب ہیں، منافق ہیں. اسی طریقے سے نہ تم کمالو ٹولے کی باتوں میں آنا، یہ منافق ہے، کاذب ہے. یہ شہیدوں کے جو عطیات ہر مہینے شہیدوں کی بیواؤں کو جاتے تھے، ان کے پیسے لوٹ کر کھانے والے ہیں. یہ شخص انہوں نے شہیدوں کا لہو ہی نہیں چاہتا، بلکہ شہیدوں کے یتیم بچوں اور بیواؤں کے انہوں نے پیسوں تک کو کھا لیا ہے. کیوں؟ تمہارا قائد آج لندن میں رہتے ہوئے 1000 پاؤنڈ کی گاڑی میں گھومتا ہے، 1000 پاؤنڈ کی گاڑی، اور یہ 4 لاکھ 3 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑیوں میں پاکستان میں پھرتے ہیں. یہ اب تمہارا 114 کے پنجابی، بلوچی، سندھی، پختون، مہاجر، سرائکی، بلوچ، جس قومیت کا جو رہتا ہے وہ حق پرست ہے، سچا ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت پر یقین رکھتا ہے، اور جو جس مذہب کا ہے وہ اپنے مذہب پر پکا یقین رکھتا ہے، تو وہ اپنے مذہب کے مطابق عہد کرے کہ وہ جھوٹوں کو اور منافقوں کو ووٹ نہیں دیں گے، الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے، کیونکہ کوئی مذہب میں جھوٹ بولنے کی اور منافقت کرنے کی کسی مذہب میں تعلیم نہیں دی گئی. یہ پیغام ہے میرا تمام لوگوں سے اور تمام ماں بہنوں سے جو پورے اوورسیز میں رہتے ہیں، جو پورے پاکستان میں جہاں جہاں رہتے ہیں، وہ 114 میں فون کر کے اپنے رشتہ دار، دوست، احباب، عزیزوں، اقارب کو کہے کہ اس دن کوئی الیکشن میں ووٹ دینے نہ جائے، کوئی الیکشن میں ووٹ دینے نہ جائے. الیکشن کا بائیکاٹ. مجھے امید ہے میری اس اپیل پر آپ لوگ ضرور لبیک کہیں گے. اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو. منافقوں اور کاذبوں کو اللہ جہنم رسید کرے آخرت میں، اور دنیا میں انہیں عبرتناک انجام سے دوچار کرے. آمین ثم آمین. اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.